الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قمر عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویٹرنری کلینک۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کے جانوروں کا جو بریڈنگ پروٹوکولز ہیں وہ ڈسکس کروں گا۔ کسی بھی ڈیری فارم کے لیے بریڈنگ کا بہت ہی کی رول ہے، بریڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آج میں آپ کو جانور کی جو بریڈنگ کے پروٹوکولز ہیں یا جو ٹپس ہیں بریڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے وہ ان سے ڈسکس کروں گا۔ دینے کے بعد جو اس طرح سے اس کو اپنے مینج جس طرح کرنا ہے کہ جانور کو آپ نے ہائی انرجی ڈائٹ دینی ہے، اس کو کنسنٹریٹ دیں، ڈیلی منرل مکسچر دیں، پروپرلین گلائکول کا استعمال کریں۔ جب آپ کا جانور 14 ڈے پہ چلا جائے، 14ویں دن پہ آپ نے اس کو GnRH کا انجیکشن لگا دینا ہے تاکہ انوولوشن جو ہے بچے دانی کی وہ پراپر طریقے سے ہو سکے۔ اپنے یوٹرس کے جو بچے دانی کا انفیکشن ہے اس پہ نظر رکھنی ہے، اگر کوئی وہاں پر ریٹینشن پلیسنٹا ہو گیا، جیر رک گئی ہے، کسی قسم کی انڈومیٹرائٹس ہے اس کا علاج کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کا جانور 45 دن پہ ہیٹ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کو بریڈنگ پروٹوکولز لگائیں گے۔ اب بات کرتا ہوں سنکرونائزیشن۔ سنکرونائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ ستمبر کے اندر جو ہے دودھ کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس 20 جانور ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ستمبر کے اندر آپ کے 20 جانور یا اس میں سے 18 جانور جو ہیں وہ بچہ دے دیں، تو سنکرونائز کرنا ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ جانور کو اس سائڈ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ہم سنکرونائزیشن کہتے ہیں، اور عام طور پر 3 پروٹوکولز استعمال کیے جاتے ہیں: کو-سنک، او-سنک اور سیڈر پروٹوکول۔ یہ بھی آپ کا جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ آپ کو چیک کرنے کے بعد بتائے گا کہ آپ کا جانور اکیلا پروسٹاگلینڈن سے ہیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ اووری کو چیک کرے گا تو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ صرف پروسٹاگلینڈن لگائیں گے تو 3 دن کے بعد آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جانور کی اووریز ٹھیک ہیں تو آپ اس کو او-سنک پروٹوکول کر دیں، کو-سنک پروٹوکول کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کی اووریز بالکل سمال ہیں، بالکل سائلنٹ ہیٹ ہے، تو پھر وہ آپ کو سیڈر اور پرٹ کی طرف لے کر آئے گا۔ تو لہٰذا پروٹوکولز آپ ضرور لگوائیں لیکن مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے، اور اس طرح آپ نے اندازے سے یا وہ نہیں کرنا کہ یار بس فارمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہیٹ والا ٹیکہ دے دو جی۔ اب ہیٹ والا ٹیکہ کب لگنا ہے اس کو نہیں پتہ، اس نے لگا دینا اور سارا جو اینیمل کا ہارمونل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہٰذا مستند ویٹرینیرین سے چیک کرانے کے بعد آپ مختلف بریڈنگ پروٹوکول استعمال کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کروں گا جو کہ آپ کے فارم کی جو پریگننسی ریٹ ہے اس کو کم کرتے ہیں، اور جو کاونگ انٹرول ایک بچے سے دوسرا بچے دینے کا جو ڈوریشن ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ کچھ فیکٹرز ہیں ان کو میں 1 بائی 1 آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے فیکٹر ہیں اور آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلا فیکٹر ہے اینیمل کی فیڈنگ۔ اگر آپ کے جانور کی خوراک پوری نہیں ہے، آپ اس کو نہ منرل دے رہے ہیں نہ ونڈا دے رہے ہیں، پراپر سائلج نہیں دے رہے، آپ کا جانور نیگیٹو انرجی بیلنس میں ہے تو ایک تو ہیٹ میں نہیں ہے گا، اگر ہیٹ میں بھی آپ بھی گیا تو نیگیٹو انرجی بیلنس کی وجہ سے اس میں رپیٹ بریڈنگ کے چانسز بڑھیں گے، اور وہ آپ کا جانور جب بار بار رپیٹ ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے جو انٹر کاونگ انٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو پہلا فیکٹر ہے نیوٹریشن، جانور کی خوراک۔ دوسرا فیکٹر ہے جانور کی موسمی بیماریاں، خدا نخواستہ کسی فارم پہ منہ کھر آ گیا، کوئی چوڑے مار کا اٹیک آ گیا، بلیک کوارٹر آ گئی، یا کسی قسم ہیٹ سٹریس کے مسائل آ جاتے ہیں، تو جانور کو کسی قسم کی سٹریس ہے تو تب بھی آپ کا جو جانور ہے وہ پراپر آپ اس کو آپ کی جو فرٹیلٹی ہے فارم کی وہ اچھی نہیں ہوگی اور انٹر کاونگ انٹرول بھی بڑھ جائے گا۔ منرل، اکثر ہمارے فارمر جو ہیں وہ روٹین میں منرل نہیں ڈالتے، اگر آپ کو جانور دودھ دے رہا ہے تو وہ ڈال دیتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا منرل آپ کے جانور کے لیے سال ضروری ہے، چاہے آپ کا جانور پریگننٹ ہے، چاہے جانور آپ کا ڈرائی ہے، آپ نے جانور کو منرل ضروری دینا، کیونکہ ہر منرل کی اپنی ہی امپورٹنس ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو منرلز کی امپورٹنس پہ بناؤں گا، اس میں انشاءاللہ آپ کو مزید اویئرنس ملے گی۔ ہارمونل امبیلنس ہے کہ آپ مختلف انجیکشن لگاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کا جو پورا ہارمون لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جانور میں پریگننسی نہیں آئے گی اور انٹر کاونگ انٹرول بڑھ جائے گا۔ ایک اور جو انسیمینیشن ٹیکنیک ہے، بعض اوقات جو ٹیکنیشین ہوتا ہے یا جو آپ کو ڈاکٹر ہے وہ پراپر طریقے سے انسیمینیٹ نہیں کر رہا یا کوئی مسائل آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو جانور کو جو پریگننسی ڈوریشن ہے اور انٹر کاونگ انٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا۔
اس طرح ایک اور فیکٹر جو ہے وہ پراپر ہیٹ ڈیٹیکشن کا نظام نہیں ہے. آپ کے فارم پہ جو ہے آپ پراپر ہیٹ کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کا جانور کب ہیٹ میں ہے. جب بھی ڈیٹیکشن ہی پراپر نہیں ہے تو پھر آپ ٹائم آف انسیمینیشن کو پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. ایک اور فیکٹر ہے آپ کے جانوروں میں اینسٹرس ہے، ان کی اووریز استعمال ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی پریگننسی نہیں ہوگی تو انٹرکالونگ انٹرول بڑھ جائے گا. اسی طرح آپ نے فارم پہ ہیفرز کی مینجمنٹ پہ، خوراک پہ توجہ نہیں دی تو آپ کی ہیفرز لیٹ پیبرٹ ہوں گی، ان کی گروتھ ہی پراپر نہیں ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہے، تو اس وجہ سے بھی پریگننسی کا نہیں ہوگی. اور کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے قدر فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کی اویئرنیس میں، آپ کے نالج میں، آپ کے فارم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو فائدہ دے رہا ہوں. کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم.